کمال بخشو. خیرات لو سورہ فاتحہ سے، پوچھو ہم نے بھی تعریف کرنی ہے، ہمیں بھی بتا کس طرح تعریف ہو. تو پتہ ہے سورہ فاتحہ کس انداز سے تعریف کرنا سکھائے گی. یہ جو سورت ہے نا، یہ آدھی اللہ کا تعارف ہے، آدھی تم سے مخاطب. کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. خدا تمہیں تعارف کروانے کا طریقہ بتا رہا ہے، تمہیں تعارف کا طریقہ، تمہیں سلیقہ بتا رہا ہے. کیا؟ سب تعریف ہے اللہ کے لیے جو رب العالمین، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے. یہ تعارف ہو گیا. اب یہاں پہ ہم نے پوچھا اے اللہ تو رب العالمین ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی. تو رحمان ہے، تیری رحمانیت سمجھ میں نہیں آ رہی. تو رحیم ہے، مجھے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. تو قیامت کے دن کا مالک ہے، مجھے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ اس لیے کہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، مجھے نہیں کچھ پتہ چل رہا. تو پتہ ہے جواب کیا ملے گا؟ مانگ اس کا رستہ. سمجھ میں آگی بات؟ مانگ اس کا رستہ جسے اس کا رستہ معلوم ہے. تو آپ کی بھی توجہ اس کی حمد پر ہے، میری بھی توجہ اس کی حمد پر ہی. ہم بھی حمد کرنا چاہ رہے ہیں، آپ بھی حمد کرنا چاہ رہے ہیں. خدا نے اپنی حمد بتا دی، تمہیں دے دی، اور دینے کے بعد کہا اگر کر سکتے ہو تو کر لو. ہم محتاج رہے انعام والوں کے، ہم محتاج رہے انعام والوں کے. کیوں؟ یہاں سے وہاں تک کا فاصلہ ہے، میری نگاہیں نہیں پہنچ رہی، کچھ نہیں ہو رہا. تو خدا نے کہا مانگ ان کا راستہ جس کو وہاں کا راستہ معلوم. انعام والے. اور خدا نے خبردار کیا کہ خبردار ملتے جلتے ناموں سے پرہیز رکھنا، ان کے پیچھے نہ لگ جانا. کیوں؟ کیونکہ کوئی غضب والے بھی ہیں، کوئی گمراہ بھی ہیں. کہیں سیدھی راہ لیتے لیتے غلط راہ نہ لے بیٹھنا. تو پھر خدا تو کیا تمہیں اپنا جیسا کوئی نہیں ملے گا. تو ہم نے اس کا راہ دیکھنا ہے. کہا انعام والے جو تمہیں تمہاری تعارف کو یہاں سے وہاں تک لے کر جائیں، تمہیں دکھائیں کہ وہ پروردگار کیسا ہے، وہ رازق کیسا ہے، وہ رحمان کیسا ہے، وہ رحیم کیسا ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک کیسا ہے. تو جب ہم نے دیکھا نا کوئی ایسا ہو جو ہمیں اس کا راستہ دکھائے، تو ممبر سلونی پر بیٹھ کر ایک ہی دعویٰ ملا، مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو. ایک ہی دعویٰ ملا، مجھ سے پوچھ لو. فقط یہ نہیں کہا کہ مجھ سے پوچھ لو اور بات ختم کر دی، نہیں، بتایا ہے کہ انعام والے کون. کیا کہا؟ مجھ سے پوچھ لو، کیونکہ زمین سے آسمان کے راستے میں تم سے بہتر جانتا ہوں. یہ راستہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف تمہیں ستارے دکھانے؟ مولا علی کا کہنا کہ میں زمین سے آسمان کے راستے تم سے بہتر جانتا ہوں، تو مجھ سے پوچھ لو. اور لوگوں نے کیا پوچھا کہ میں کھا کر کیا آیا. کہتا ہوں کم عقل تھے وہ لوگ جو یہ سوال کرتے رہے کہ مولا میں کھا کر کیا آیا ہوں، امامے کے پیج کتنے، میں کیا کروں گا، مجھے موت کب آئے گی، مجھے رزق کیا ملے گا. یہ سوال کیے. تو علی تو کہہ رہے ہیں مجھ سے رستہ پوچھو. ہم نے اپنی حمد کرنی ہے کہ اے اللہ تو عبادت کے لائق ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم. یہ ہمارا جو تعارف کروانا نا وہ تھوڑا سا محدود ہے. سہارا کس کا چاہیے؟ انعام والوں کا. دو ہی ملے، محمد و علی، دونوں مل کر بتائیں گے کہ تعارف کیسا ہو. پتہ آغاز کیا تعارف کروانے کا.
توجہ اس کی، ہم کسی اور کی تعریف نہیں، صرف پروردگار کی تعریف کر رہے ہیں۔ قرآن میں لکھا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات۔ یہ مصطفیٰ کی زبانی، یہ تعارف ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات، تعارف کروایا جا رہا ہے۔ کون؟ جو مصطفیٰ جیسے کو لے گئی راتوں رات۔ کیا دکھانے کے لیے؟ صرف آسمان نہیں، وہ دکھانا ہے جس کا وہ تعارف کرتا آیا ہے، جس کی حمد بیان کرتا ہے، آج اسے دکھانا۔ تو سارے رستے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے جب پوچھا گیا نا معراج میں کیا دیکھا، وہ بتاتے رہے زمین سے چل کے۔ کہا ایک سواری آئی، براق، اس پر بیٹھے جبرائیل ساتھ جا رہے ہیں، سارا تعارف آسمان تک۔ کہا پہلے آسمان پہ ایسے دیکھا، دوسرے آسمان پہ ایسے دیکھا، تیسرے آسمان پہ ایسے دیکھا۔ ہر کوئی جب بھی میں کہتا ہوں پاک تھے وہ لوگ جو نبی کی محفل میں نبی سے معراج سن رہے تھے۔ پتہ ہے تعارف کروانے والے کی ذات کا نام کیا ہے؟ محمد۔ اور محمد تعریف بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب تم حمد کرو، اس کا تعارف کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ جب محفل میں بیٹھ کر رسول خدا بیان کر رہے تھے نا، میں پہلے آسمان پہ پہنچا، تو پتہ ہے صحابہ اکرام کیا کہہ رہے تھے؟ سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کہنا، جب آپ تعارف کرواتے تو کیا کہتے ہیں؟ چلتا ہے تو شیر کے مان، تو کہتے ہیں واہ کیا کہنا، یہی کہتے۔ تو محمد تعارف کروا رہا ہے، سارے تائید کر رہے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، بلند ہے وہ ذات۔ تو تعارف ہو رہا انعام والے کے رستے سے، انعام والا تعارف بتا رہا ہے، سارے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ اب انعام والا بتاتے بتاتے جب 7ویں آسمان سے ذرا اوپر گیا تو وہاں پہ تعارف کسی اور کے ذمہ لگ گیا۔ تو تعارف اب کسی اور کے ذمہ، جبرائیل اب ساتھ نہیں، کیونکہ قرآن نے کہا دکھا ان کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب کوئی بھی نہیں مکرے گا اس بات سے کہ جبرائیل انعام والے نہیں تھے، وہ انعام والے تھے مگر کامل ایمان والے نہیں تھے، اس لیے چھوڑ دیا، کہا پیچھے رہ جاؤ، اب آگے ہم خود جائیں گے۔ جب ایک مقام آیا وہاں پہ تعارف کروانے والے نے تعارف خود کروایا، اب وہاں پہ تعارف کی انتہا ہوئی۔ ذرا سنیے گا، ایک پردہ ایک قدرت ہے، نبی وہاں تک تعارف کروا رہے ہیں، ہر کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے کہ واہ وہ پردہ کیسا ہوگا، اس پردے پہ ہمارے ماں باپ قربان، ہماری نسلیں قربان اس پردے پہ۔ اب وہاں پہ تعارف بدلا، کروانے والا بدلا۔ اب نبی نے کہا کہ وہاں سے ایک ہاتھ نمودار ہوا۔ ذرا توجہ، ذرا سنیے گا، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے اپنی ساری زندگی یہ کہا وہ لا مکان ہے۔ تعریف کون بیان کر رہا ہے؟ جس نے ہمیں بتایا وہ جسم نہیں رکھتا، وہ ہاتھ نہیں رکھتا۔ سمجھ میں آگی بات؟ وہ کہہ رہے نہ جسم رکھتا ہے، نہ ہاتھ رکھتا ہے، نہ زبان رکھتا ہے، نہ آنکھ رکھتا ہے، نہ چہرہ رکھتا ہے۔ وہ تعارف کرواتے کرواتے جب عرش پہ گیا تو ایسا لگا کہ اپنی ہی بات کو بدل کر کہہ رہا۔ ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں۔
میرا محمد ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا. اس بات کی گواہی مسلمان نہیں، یہودی بھی دیتے ہیں، کافر بھی دیتے ہیں، بیگانے بھی دیتے ہیں، سارے دیتے ہیں. اب وہی مصطفیٰ کہہ رہا ہے، زمین پہ رہ کر کہہ رہا ہے، اس کا ہاتھ نہیں، اس کی زبان نہیں، اس کا چہرہ نہیں، اس کا کچھ نہیں. جب اس پستی کو چھوڑ کر اس بلندی پہ گئے تو جا کر کہا کہ پردے سے ایک ہاتھ نکلا. اب جس طرح آپ حیران ہوئے نا، تو نبی کی محفل میں سننے والے بھی تو حیران ہوئے ہوں گے نا کہ یا رسول اللہ آپ تو کہتے تھے ہاتھ نہیں ہے، آج ہاتھ کہاں سے آ گیا؟ پتہ ہے آج ہاتھ کیسے آ گیا؟ تعارف کروانے والا بدل رہا. ہاتھ باہر آیا، صرف ہاتھ نہیں، لفظ بھی باہر آیا. اب ہم نے یہ سنا وہ اللہ الصمد، جس میں نہ تو کوئی چیز شامل ہوتی ہے نہ ہی کوئی چیز نکلتی. سمجھ میں آگی بات؟ یعنی اللہ کی براہ راست آواز آپ نے کبھی سنی؟ نہیں. بڑے سے بڑا ولی ہو، براہ راست اللہ کی کوئی آواز سنی؟ نہیں. نبی آئے، کسی نے براہ راست اللہ کی آواز سنی؟ نہیں. کوئی کہے کہ جی موسیٰ نے سنی؟ نہیں، موسیٰ نے درخت میں سے سنی، براہ راست نہیں نہ سنی. اب میں بتانا چاہ رہا ہوں اللہ الصمد کیسے، اس میں نہ تو کوئی چیز نکلتی ہے نہ ہی کوئی چیز شامل ہوتی. رسول خدا کہہ رہے ہیں ہاتھ نکلا پردے سے، لفظ بھی نکلے. اب اگر اس سے کوئی لفظ نکلے تو وہ تو جدا ہو گئے، اور جس کی ذات سے اگر لفظ جدا ہو جائیں تو وہ تو اللہ الصمد نہیں نہ رہا، وہ نہیں رہا. لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ تب بھی اللہ الصمد ہے. کیسے؟ اس سے آواز نکلی، آواز جدا ہوئی، کہاں گئی؟ اب کوئی کہے گا فضا میں مل گئی. یہی جواب ہوگا نا، سادہ سا. لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جہاں پہ مصطفیٰ ہے نا وہاں پہ نہ ہوا ہے نہ پانی، کسی چیز کا تذکرہ ہی نہیں. وہاں پہ کچھ نہیں. نبی نے صرف اتنا کہا وہاں پہ اگر کوئی فاصلہ تھا تو کم از کم 2 کمان کا تھا، اور کچھ نہیں تھا. آواز نکلی، کہاں گئی؟ نبی بتا رہے ہیں کہ میں نے سنی. آواز نکل کے براہ راست محمد تک آئی، اور اللہ کہہ رہا ہے میں اللہ الصمد اس لیے ہوں کہ نہ تو کوئی چیز نکلتی ہے نہ ہی کوئی شامل ہوتی. تو یہ تو آواز اللہ سے نکل کر مصطفیٰ کے کانوں میں چلی گئی. وہاں سے نکل کر مصطفیٰ کے کانوں میں آ گئی، تبھی تو بتایا نا. تو اس کی آواز مصطفیٰ کے کانوں میں آ گئی، وہ تب بھی اللہ رہا. کیسے رہا؟ نہیں سمجھ میں آئے گی بات، کیونکہ یہ اس کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی جو نبی کو اللہ کا غیر سمجھتا ہو. میں سمجھانا چاہ رہا ہوں ایک لفظ میں. رسول خدا سے جب پوچھا کہ